بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے مباحث میں اور اس کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان پہلی تنبیہ آیا معاطات میں شروط بیع معتبر ہیں یا نہیں ہے۔ گزشتہ درس سے ہم نے ان تنبیہات کا آغاز کیا تھا، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس مطلب کو بیان کیا تھا کہ آیا معاطات بیع ہے یا بیع نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ بحث آخر میں یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ہم صاحب جواہر کی مبنا کو دیکھ رہے تھے تو وہاں پر یہ بحث ہوئی کہ جب صاحب جواہر کی مبنا کے مطابق معاطات مفید ملک نہیں ہے اور مفید اباحہ ہے، اور محل نزاع بھی وہاں پر ہے جہاں پر قصد اباحہ ہے، تو وہاں پر آیا جو بیع کے شروط ہیں معاطات کے اندر اگر وہ مورد شک قرار پائیں، مشکوک ہوں، تو ہم ان سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس مبنا کے مطابق جو حکم تھا، جو نظریہ تھا، وہ بیان ہوا تھا۔ آج مزید اس بحث کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ آیا معاطات میں شروط بیع معتبر ہیں یا معتبر نہیں ہے، کہ ممکن ہے کہ اگلے درس کے اندر بھی یہی عنوان ہمارا جاری رہے، اسی لیے اس کا ایک حصہ آج کے اس درس میں پڑھتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے چند اہم عناوین اس طرح سے ہیں کہ شیخ انصاری کی نظر کے مطابق مسئلے کی صورتیں کتنی ہوں گی، اور پہلی صورت اور اس کے شواہد، اسی کے ساتھ پھر دوسری صورت اور اس کے شواہد جو ہیں یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ چلتے ہیں پہلے عنوان کی طرف کہ شیخ انصاری اور مشہور کے مبنا کی بنا پر اس مسئلے کی صورتیں کیا ہوں گی۔ تو یہاں پر سوال یہ تھا کہ معاطات میں بیع کے شروط معتبر ہیں یا نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قُصِدَ بِهِ الْبَيْعُ۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس نظریے کے مطابق، ہمارے مختار کے مطابق، شیخ انصاری کا مختار کیا تھا کہ من ان الکلام فیما، کہ کلام اور محل نزاع معاطات کے اندر وہاں ہے قصد بہ البیع، کہ جہاں پر بیع کا ارادہ کیا گیا ہے، اور یعنی صاحب جواہر کی مبنا کے بالکل برعکس، چونکہ صاحب جواہر جو ہے انہوں نے معاطات میں محل نزاع وہاں قرار دیا کہ جہاں پر متعاطیان نے قصد اباحہ کیا ہوا ہے، نہ قصد تمدید، اور شیخ انصاری محل نزاع کو وہاں جانتے ہیں جہاں بیع کا قصد کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نقطۂ نگاہ پر فحل یشترط فیہ شروط البیع مطلقہ، آیا اس کے اندر بیع کی تمام جتنی بھی شروط ہیں وہ معتبر ہیں مطلقہ آگے تفصیل کی بنیاد پر جو تفصیل آئے گی اس کے مطابق، املا کذالک، یا مطلقہ وہ تمام بیع کی شروط اس کے اندر معتبر نہیں ہے، یا یہاں قول بالتفصیل ہے اس مطلقہ کے مقابلے میں، کہ ام یبتنی علی القول بافادتها للملک، کہ یہ بیع کی شروط کا اس معاطات کے اندر مختار کی بنیاد پر شرط ہونا مبتنی ہے اس بات پر کہ اس بات کے قائل ہوں ہم کہ معاطات مفید ملک ہے تو وہ شروط معتبر ہوں گی، والقول بعدم افادتها الا الاباحہ، اور اس قول پر کہ معاطات مفید نہیں ہے مگر اباحے کا، کہ اگر اس قول کو بنیاد بنایا جائے تو اس صورت میں یہ بیع کے شروط یہاں معتبر نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح وجوہ، یہاں چند صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ پس بیع کی مطلقہ شروط جو ہیں وہ اس کے اندر معتبر ہیں، مشروط ہیں، بیع کی تمام شروط مطلقہ معتبر نہیں ہے، یا قول بالتفصیل کہ اگر ہم معاطات کے حوالے سے قائل ہو گئے کہ مفید ملک ہے تو وہ شروط بھی معتبر، اور اگر ہم قائل ہو گئے کہ مفید ملک نہیں ہے، مفید اباحہ ہے، تو اس صورت میں وہ تمام کی تمام شروط بھی جو ہے وہ معتبر نہیں ہوں گی۔ اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان وجوہات کو، ان احتمالات کو دیکھتے ہیں اور ان کے حوالے سے شواہد کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی صورت اور اس کے شواہد اس طرح سے ہیں کہ پہلی صورت یعنی یہ کہ تمام کے تمام بیع کے شروط مطلقہ طور پر معتبر ہے، مطلقہ یعنی چاہے آپ اباحے کے قائل ہوں چاہے آپ ملک کے قائل ہوں، وہ شروط مطلقہ معتبر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، اس کے شواہد کیا ہے؟ اس کا پہلا شاہد یہ ہے کہ یشہد للاول، یعنی اس پہلی صورت اور پہلی وجہ کا شاہد یہ ہے کہ کونھا بیعا عرفا،
کہ معاطات کیا ہے؟ عرفن بے ہے، مصادی کے بے میں سے ہے. جب مصادی کے بے میں سے عرفن تو بس وہ تمام کی تمام شروط یہاں پر معتبر ہوں گی. فیشترط فیہا جمیع ما دل علی اشتراطہ فی البیع، بس شرط کی جائیں گی اس کے اندر جمیع ما دل علی اشتراطہ فی البیع، تمام کی تمام وہ شرائط کے جن کی شرطیت پر بیع میں دلالت موجود ہے. تو اس طرح وہ شروط یہاں پر اس شاہد کی بنیاد پر معتبر ہیں. دوسرا شاہد یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَيُؤَيِّدُهُ، مؤید ہے اسی پہلے شاہد کا اور اس پہلی دلیل کا. جب ہم نے کہا کہ معاطات بیع ہے عرفن، تو اس کا مؤید یہ ہے کہ ان محل النزاع بین العامة والخاصة فی المعاطات ہوا، کہ شیعہ اور سنی، عامہ اور خاصہ تمام کے ہاں محل نزاع جو معاطات کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ان الصیغۃ معتبرۃ فی البیع کسائر الشرائط ام. محل نزاع یہ ہے کہ آیا صیغہ بیع میں معتبر ہے دیگر شرائط کی طرح یا معتبر نہیں ہے. یعنی جب ہم معاطات کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو محل نزاع وہاں بیان ہوتا ہے جہاں فقط مسئلہ آتا ہے صیغے کی جانب سے، الفاظ کی جانب سے، ایجاب و قبول کی جانب سے. یعنی معاطات در واقع ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو بیع کے مصادیق میں سے ہے، یعنی تمام دیگر شرائط اس کے اندر ہیں اور ان تمام شرائط کو لحاظ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک شرط جو ہے جو کہ ایجاب و قبول اور صیغے کی ہے، اس کے سلسلے میں محل نزاع ہوتا ہے کہ آیا وہ بیع میں معتبر ہے کہ ہم معاطات کے اندر اس کو لازم جانیں یا معتبر نہیں ہے. کما یفصح عنہ عنوان المسئلہ فی کتب کثیر من الخاصۃ والعامہ، جیسا کہ اسی سے ہی عنوان مسئلہ اسی ہی مطلب کو روشن کر رہا ہوتا ہے. خاصہ اور عامہ کی بہت ساری کتابوں کے اندر جب یہ مسئلہ عنوان پاتا ہے تو وہ اسی طرح ہی عنوان پاتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ فمن تفا فیہ غیر الصیغۃ من شروط البیع خارج عن هذا العنوان. فرماتے ہیں کہ پس ہر وہ مورد کے جہاں صیغے کے علاوہ بیع کے دیگر شروط میں سے کوئی شرط منتفی ہو، یعنی فما انتفا فیہ غیر الصیغہ، اگر اس کے اندر صیغے کے علاوہ کوئی چیز بیع کی شروط میں سے منتفی ہو تو خارج عن هذا العنوان، وہ اس عنوان سے خارج ہے. یعنی در واقع فقہا کے ہاں صیغے کے علاوہ باقی شرائط کا ہونا ان کا اعتبار قطعی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط منتفی ہے تو یہ محل نزاع سے وہ مورد خارج ہو جاتا ہے. یعنی اصلا اس کو اس سلسلے میں بحث نہیں کرتے کہ آیا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو خارج کر دیا جاتا ہے. وَإِن فُرِضَ مُشَارِكًا لَهُ فِي الْحُكْمِ، اگرچہ وہ مورد کے جس کے اندر صیغے کے علاوہ شروط بیع میں سے کوئی اور شرط منتفی ہے وہ خود اس بیع کے ساتھ حکم میں شریک ہو، مشارک ہو، یعنی دیگر جو احکام ہیں، مثال کے طور پر وہ بیع کے جو فاقد ہے بعض شروط میں سے کسی شرط کا، وہ بھی اسی بیع کی طرح ہے جو کہ واجد شروط ہے کس حکم کے اندر؟ موجب ضمان ہونے میں، کہ جس طرح عقد صحیح بیع صحیح ضمان آور ہے، اس طرح بیع فاسد بھی ضمان آور ہے، اور اس حکم ضمان میں دونوں شریک ہیں. تو لہٰذا اگرچہ آقا فرماتے ہیں کہ وہ جس کے اندر بیع کے شروط میں سے کوئی اور شرط صیغے کے علاوہ منتفی ہے، ممکن ہے وہ بیع کے ساتھ شریک ہو حکم کے اندر جیسے ضمان کا حکم ہے، لیکن وہ اس عنوان سے خارج ہے، وہ اصلاً مورد گفتگو نہیں ہے، محل نزاع سے خارج ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاطات کے اندر صیغے کے علاوہ باقی جتنی شرائط ہیں ان کا ہونا، ان کا اعتبار قطعی جانا گیا ہے. محل نزاع اگر ہے تو وہ ایجاب و قبول اور صیغے کے حوالے سے. یہ ایک شاہد اور ایک مؤید کے دروا کے دو شاہد ہم یہاں پر ہم نے بیان کیے. پھر فرماتے ہیں تیسرے شاہد کے عنوان سے کہ وَلِذَا ادَّعَا فِي الْحَدَائِقِ، یہی وجہ ہے کہ صاحب حدائق نے کتاب حدائق کے اندر ادعا کیا ہے کہ ان المشہور بین القائلین بعدم لزوم المعاطات، کہ قائلین جو کہ معاطات کے لازم نہ ہونے کے قائل ہیں، معاطات کے عدم لزوم کے قائل ہیں، ان کے درمیان جو بات مشہور ہے وہ کیا ہے؟ ان المشہور صحت المعاطات المذکورہ، ان کے ہاں مشہور یہ ہے کہ معاطات مذکورہ کے جو ذکر کیا گیا معاطات یعنی جس کے اندر صیغہ فقط نہیں ہے وہ صحیح ہے. اذا استکملت شروط البیع غیر الصیغۃ المخصوصہ، وہ معاطات مذکورہ فرماتے ہیں کہ درست ہے جب صیغے مخصوصہ کے علاوہ باقی بیع کی جتنی شرائط ہیں وہ اس کے اندر مجتمع ہوں، کامل ہوں، تو اس صورت میں ان کے ہاں مشہور یہ ہے کہ اس طرح کا یہ جو معاملہ ہے معاطات کا وہ درست ہے. بس یہ تیسرا شاہد ہے ہمارا.
کہ جو خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یعنی حتیٰ وہ افراد کے جو معاطات کو لازم نہیں جانتے وہ اس کو معاطات کو صحیح جانتے ہیں جب وہ تمام کے تمام شرائط اس کے اندر موجود ہوں سوائے سیغے کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تک یہ بات روشن ہوئی کہ معاطات کے اندر بیع کے تمام شروط جو ہیں وہ مطلقہ طور پر معتبر ہیں، چاہے ہم قول بالاباحہ کے قائل ہوں چاہے قائل نہ ہوں۔ وَأَنَّهَا تُفِيدُ إِبَاحَةَ تَصَرُّفِ كُلٍّ مِّنْهُمَا فِي مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْعِوَضِ، اور جب وہ معاطات کو صحیح جانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ان کی نظر میں، یعنی یہ معاطات مفید اباحہ ہے کس چیز کا؟ تصرف کا، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے تصرف مباح ہے، فی ما صار الیہ من العوض، اس چیز کے اندر جو اس تک پہنچا ہے جو کہ عوض ہے۔ پس لہٰذا یہ لوگ معاطات کو صحیح جانتے ہیں جب تمام دیگر شروط موجود ہو سیغے کے علاوہ، اور صحت کا معنی یہ ہے کہ یعنی ان کی نظر میں وہ معاطات مفید اباحہ ہے تصرف کے حوالے سے۔ پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ فِي كَلَامِهِ، ان کے اس کلام میں مشہور کا جو نقطہ مقابل ہے وہ قول العلامہ رحمہ اللہ فی النہایہ بفساد البیع، وہ علامہ کا قول ہے نہایت الاحکام کے اندر کہ جو معاطات کے فساد کے قائل ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ معاطات جو ہے وہ کیا ہے؟ فاسد ہے، کما صرح بہ بعد ذلک، اور خود صاحب ہدایت نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جہاں انہوں نے مشہور کی بات کی ہے اس مشہور کا جو نقطہ مقابل ہے وہ علامہ کا یہ قول ہے کہ جو جہاں پر علامہ معاطات کے فساد کے قائل، یعنی کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جب صاحب ہدایت مشہور نظریے کو بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہاں پر مشہور کے مقابلے میں پس دوسرا یہ قول ہے کہ پس معاطات صحیح ہے اس صورت میں کہ جہاں ولو بعض شرائط اس کے اندر سے کے علاوہ دیگر شرائط اس کے اندر نہ ہوں تب بھی معاطات جو ہے صحیح ہے۔ اما اس کے مقابلے میں مشہور اس وقت صحیح جانتا ہے کہ جب وہ سیغے کے علاوہ باقی تمام شرائط ہوں۔ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس مشہور کا نقطہ مقابل یہ نہیں کہ آپ آ کر یہ کہیں کہ پس جو ہے یہاں پر ایک اور قول اس طرح سے ہے کہ معاطات صحیح ہے جب اس کے اندر باقی شرائط موجود نہ ہو، نہیں ایسا قول نہیں ہے۔ تبھی آگا فرماتے ہیں کہ مشہور کا جو نقطہ مقابل ہے یہاں پر نہایہ کے اندر وہ معاطات کا فاسد ہونا ہے، جیسے خود صاحب ہدایت اس کی جو ہے وہ تصریح فرماتے ہیں۔ تبھی شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فلا یکون کلامہ موہما لثبوت الخلاف فی اشتراط صحت المعاطات باستجماع شرائط البیع، بس ان کا یہ کلام جو ہے وہ موہم نہ بنے اس بات کے لیے کہ کہا جائے کہ خلاف پس ثابت ہے اس بات میں کہ معاطات کی صحت کے حوالے سے شرط ہے کہ بیع کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ مستجمع ہوں، وہ اس کے اندر موجود ہوں۔ بیع کی ان شرائط کے استجماع کی نسبت معاطات کی صحت کے شرط میں اختلاف ثابت ہے، یعنی یہ کہ بعض لوگ جو ہے وہ معاطات کو اس وقت بھی صحیح جانتے ہیں جب شرائط موجود نہ ہوں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اختلاف جو ہے وہ ثابت اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ مشہور کہتے ہیں کہ معاطات صحیح ہے جب اس کے اندر شرائط ہوں۔ ہاں، نقطہ مقابل مشہور کا جو ہے وہ فقط نہایہ میں علامہ کا وہ قول ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شرائط اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ معاطات اصل صحیح نہیں ہے، وہ فاسد ہے۔ تو بس یہاں یہ بات روشن ہوئی کہ اس پہلی صورت کے مطابق جو ہمارے پاس شواہد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ معاطات جو ہے وہ مصادیق بیع میں سے ہے، اور بیع کی جتنی بھی شروط ہیں سیغے کے علاوہ وہ اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس صورت میں معاطات درست ہوگا، پھر چاہے ہم قول بالمل کے قائل ہوں چاہے پھر ہم قول بالاباحہ کے قائل ہوں، دونوں صورتوں میں مطلقہ طور پر بیع کی شروط یہاں پر معتبر ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری وجہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں فرماتے ہیں کہ وَيَشْهَدُ لِلثَّانِي، ثانی جو دوسری ہماری وجہ وہ یہ تھی کہ مطلقہ بیع کی جو شروط ہے وہ اس کے اندر معتبر نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کے کیا دلیل ہے، کیا شاہد ہے؟ تو اس کا شاہد بیان کرتے ہیں کہ ان البیع فی النص والفتوی ظاہر فیما حکم فیہ باللزوم، فرماتے ہیں کہ بیع نص اور فتویٰ میں ظہور رکھتی ہے اس مورد میں کہ جہاں حکم لزوم کا کیا جاتا ہے، یعنی بیع دروا کے انصراف رکھتی ہے اس مورد کی طرف کہ جو بیع صحیح ہے، شرعی ہے اور لازم ہے۔ اب چونکہ معاطات ایسے نہیں ہے تو پس بیع کی جتنی بھی شروطیں وہ معاطات کے اندر معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ بیع کی جو شروط ہیں وہ بیع کے اس مورد کے لیے ہے کہ جہاں بیع جو ہے وہ صحیح، شرعی اور لازم صورت میں سامنے آتی ہے۔
وثبت له الخيار في قولهم، اور اس بے کے لیے خیار ان کے اس قول میں ثابت ہے کہ جہاں فرماتے ہیں کہ البیعان بالخیار ما لم یفترقا ونحو، کہ بائع اور مشتری کو خیار حاصل ہے جب تک وہ جدا نہیں ہوتی، اور اس طرح کی دیگر ان کے وہ جو اقوال ہیں، ان تمام نص اور فتویٰ کے اعتبار سے یہ بات روشن ہے کہ بے یعنی وہ ہے کہ جہاں پر وہ فی نفس ہی، یعنی البیعان بالخیار کا مطلب یہ ہے کہ بے فی نفس ہی لازم ہے، بے کا انصراف اس مورد کی طرف ہے کہ جو فی نفس ہی اور اپنی ذات میں ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ لازم ہے، اور اگر وہ جائز ہے متزلزل ہے تو وہ خیار کی جہت سے ہے کہ اس کے اندر خیار ہے، اور خیار ظاہر سی بات ہے جو فی نفس ہی لازم ہے تبھی تو خیار کے ذریعے اسے غیر لازم بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو نظریے اور یہ دو صورتیں ہیں ہماری، اور ان دو صورتوں کے یہ شواہد ہیں کہ ایک صورت میں ہم کہتے ہیں کہ معاطات کے اندر بے کی جتنی بھی شروط ہیں وہ معتبر ہیں کیونکہ بے معاطات مصادیق کے بے میں سے ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، بے کے اندر تمام کی تمام شروط جو بے کی ہیں وہ معاطات کے اندر بلکہ معتبر نہیں ہے، چونکہ معاطات اس طرح سے مصادیق کے بے میں سے نہیں ہے جو کہ بے کا انصراف اس مورد کی طرف ہے جہاں پر بے جو ہے وہ لازم کہلاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی صورت اور اس کے دلائل کی طرف ہم اگلے درس کے اندر اشارہ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔